مقبوضہ کشمیر میں مظالم پر خاموش نہیں بیٹھیں گے، پاکستان ہر سطح پر کشمیریوں کا مقدمہ لڑے گا۔ وزیر اعظم عمران خان کا حکومتی ترجمانوں سے خطاب، قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس جاری، عسکری قیادت سمیت اہم رہنماؤں کی شرکت۔ مقبوضہ کشمیر سے متعلق اہم فیصلوں کا امکان، سلامتی کونسل کا اجلاس بلانے کی تجویز، بھارت سے سفارتی تعلقات کا بھی جائزہ۔ انڈیا نے اپنی تقسیم کا، انڈیا کی تقسیم کا، انڈیا کی بربادی کا آغاز ہو گیا اور باہر سے نہیں ہوا، انڈیا نے خود اپنی بربادی کے پروانے کے اوپر دستخط کر لیے ہیں۔ بھارت نے اپنی بربادی کے پروانے پر خود دستخط کر دیے، وفاقی وزیر مراد سعید کا پارلیمنٹ میں خطاب۔ وفاقی وزیر فواد چودھری نے بھی بھارت سے تعلقات ختم کرنے کی تجویز دے دی، کہا کشمیر کو فلسطین نہیں بننے دیں گے۔ شیخ رشید بولے شملہ معاہدہ ختم ہو گیا، 3 سے 6 ماہ میں سرحدوں پر جنگ ہوگی اور مسئلہ کشمیر حل ہو جائے گا۔ میں 3 سے 6 مہینے پاکستان کی سرحدوں پر مودی کی سیاسی وہ ہندو دت کا جو اس کا پروگرام ہے اس میں جنگ ہوتے دیکھ رہا ہوں۔ مودی سر کے بل چل کے آئے گا، اس کا فارمولہ صرف کوٹ لکھپت جیل میں ہے، وہاں چلے جائیں، زرداری صاحب کے پاس چلے جائیں، آپ کو کوئی نہ کوئی ایسا فارمولہ بنائیں، آپ کی کال کو جو ہے نا اٹینڈ ضرور کریں گے، اتنا مجھے یقین ہے۔ کوٹ لکھپت جیل چلے جائیں، مودی سر کے بل آئے گا، زرداری بھی مودی کو بلانے کا فارمولہ دے سکتے ہیں۔ مشاہد اللہ کا وزیر اعظم کو مشورہ، کہا لوگوں کو جیل میں ڈال کر کہتے ہیں ایک ہو جاؤ، قوم پاک فوج کے ساتھ ہے۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب، مشاہد حسین سید بولے بھارت پاکستان سے نفرت میں بہت آگے چلا گیا ہے، بحران صرف مشترکہ کوششوں سے ہی حل ہوگا۔ خواجہ آصف نے کہا ہم آج عملی طور پر مقبوضہ کشمیر سے ہاتھ دھو بیٹھے، اب کشمیریوں کو کنٹرول لائن کی طرف دھکیلا جائے گا۔ ہماری موجودہ حکومت نے ایک پالیسی آف اپیزمنٹ ود انڈیا پرسو کی، وہ پالیسی فیل ہو گئی اور آج پریکٹیکلی ہم مقبوضہ کشمیر سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ مسئلہ کشمیر بھی سقوط ڈھاکہ کی طرز کا سانحہ ہے، حکومت نے دوستوں کو ناراض کر دیا، پاکستان تنہا رہ گیا۔ سابق صدر آصف زرداری کا پارلیمنٹ میں خطاب، آج ہمیں کشمیری عوام کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، شہدائے کشمیر پر فخر کا اظہار۔ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر مذمتی قرارداد کا ڈرافٹ تیار، مسودہ آج پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں پیش کیا جائے گا۔ قرارداد وزیر خارجہ یا چیئرمین کشمیر کمیٹی پیش کریں گے، منظوری کے بعد قرارداد عالمی اداروں کو بھیجی جائے گی۔ آزاد کشمیر اسمبلی میں بھارت کے خلاف مذمتی قرارداد پیش، مقبوضہ کشمیر سے متعلق بھارتی اقدام پاکستان کے خلاف اعلان جنگ ہے، نئی دہلی سے سفیر واپس بلایا جائے، رشید ترابی کا مطالبہ، پاکستان سے شملہ معاہدے سے نکل جانے کی اپیل۔ چودھری شوگر مل ہمیشہ سے منی لانڈرنگ کرنے کا ایک جگہ رہی، گڑ رہا جہاں پہ یہ سارے پیسے ڈالے جاتے ہیں، سمیع اللہ سے کلیم اللہ، کلیم اللہ سے سمیع اللہ، سمیع اللہ سے کلیم اللہ اور پھر سمیع اللہ اور پھر یہ گول۔ چودھری شوگر ملز منی لانڈرنگ کا گڑھ رہی، نواز شریف نے بیرونی قرض سے شوگر ملز کی مشینری خریدی، شیئرز مریم نواز سے لے کر عباس شریف تک ایک دوسرے کو بانٹے جاتے رہے۔ معمول خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر نے شریف خاندان کے خلاف ثبوتوں کی پٹاری کھول دی، یہ بھی کہا منی لانڈرنگ کے لیے قاضی خاندان کو استعمال کیا گیا۔ ایل این جی اسکینڈل میں مفتاح اسماعیل کی درخواست سے ضمانت مسترد، گرفتار کر لیا گیا، عدالتی حکم پر سابق ایم ڈی پی ایس او عمران الحق بھی گرفتار، علم تھا ضمانت مشکل ہے، سمجھتا ہوں مجھ پر کوئی کیس نہیں، نون لیگ کے ساتھ تھے اور رہیں گے، مفتاح اسماعیل کی غیر رسمی گفتگو۔ ناروال اسپورٹس سٹی میں گھپلوں کا الزام، سابق وزیر داخلہ احسان اقبال کی نیب راولپنڈی میں پیشی، تحریری جواب تفتیشی افسر کے حوالے کر دیا، نیب کی لیگی رہنما سے پوچھ گچھ۔ شہباز شریف سے بلاول بھٹو کی ملاقات، تمام معاملات رہبر کمیٹی کے ذریعے حل کرنے پر اتفاق، کشمیر ایشوز بھی رہبر کمیٹی میں رکھے جائیں گے، اپوزیشن لیڈر سے مولانا فضل الرحمان کی بھی ملاقات۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کے لیے $50 کروڑ قرض کی منظوری دے دی، رقم برآمدات، مالیاتی تعاون اور معاشی اصلاحات پر خرچ کی جائے گی۔
प्रोग्राम पर अमल और तकनीकी मदद में $7.5 लाख दिए जाएंगे। सोने की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। फी तोला सोना 1750 रुपए इजाफे से 86,250 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत में 1,500 रुपए इजाफा, नई कीमत 73,945 रुपए मुक़र्रर। कम दबाव, शदीद कम दबाव, डीप डिप्रेशन इस वक्त खलीज बंगाल और उससे मलिका ईस्टर्न इंडिया का उड़ीसा कोस्ट उस पर मौजूद है। कराची में बारिश का सिलसिला 9 और 10 की दरमियानी रात से लेकर 12 तारीख की सुबह तक, ईद की सुबह तक या दोपहर तक ये रह सकता है। कराची वाले हो जाएं तैयार, ईद से कबल बादल जमकर बरसेंगे। मॉनसून का हैवी स्पेल दाखिल, बारिश का सिलसिला 9 अगस्त से शुरू होकर ईद तक जारी रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक ऐसा स्पेल पहले कभी पाकिस्तान में नहीं आया। ज़राए के मुताबिक इजलास में फैसला किया गया है कि पाकिस्तान भारत से सियासी, सिफारती और तिजारती ताल्लुकात में कमी लाएगा और सरहदों की हिफाजत के लिए भी मौसर इक़दाम किए जाएंगे। मज़ीद जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे नवीद अकबर से। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। नवीद, बताइएगा कौन कौन से फैसले किए गए हैं आज? जी कौमी सलामती कमेटी का इजलास वज़ीर-ए-आज़म की सदारत में अब से चंद मिनट पहले खत्म हुआ है। इस इजलास में कई अहम फैसले किए गए हैं, जिसके एलामिया का कुछ देर में जो है एलामिया जो है जारी कर दिया जाएगा। तमाम ज़राए का कहना है कि इसमें मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर किया गया है, जिनमें सकाफती, सफारती और तिजारती तल्लुकात पर नजरसानी की जा सकती है। इसके अलावा कश्मीरियों की जारी जद्दोजहद का हर सतह पर भरपूर देने का फैसला किया गया है। LOC पर भारतीय जारत को मुसरतीन जवाब देने का फैसला किया गया है। ज़राए का कहना है कि इम्कान एलामी जारी होने तक हम कुछ हतमी नहीं कह सकते, लेकिन ज़राए का कहना है कि इम्कान है कि 2002 की तरफ भारत के साथ कुछ सरहदी पॉइंट बंद कर दिए जाएं। इसके अलावा सफारती ताल्लुकात डाउनग्रेड कर दिए जाएं, सकाफती राब्ते खत्म कर दिए जाएं। इसके अलावा सफारती अमले की तादाद कम कर दी जाए। भारत के साथ जो फदाई हदूद है उसके खोलने के फैसले का दोबारा जायजा लिया जाए। इसके अलावा रेलवे, रोड लिंक्स जो है उनको भी कम किया जा सकता है या खत्म किया जा सकता है। वाघा पर जो ट्रेड है उसको कम किया जा सकता है। ताहम हमें इंतजार करना होगा जब इसके फैसलों का कि एलामी में क्या कहा जाता है। ये सारी जो बातें हैं ये वो है जो ज़ेरे गौर लाई गई है। अब क्या फैसले हुए इसके लिए हमें एलामिया का इंतजार करना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया नवीद अकबर, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जारी है। इजलास से खिताब में वफाकी वजीर मुराद सईद ने भारत पर वाज़ेह कर दिया कि कश्मीर की मौजूदा हैसियत खत्म करके भारत ने अपनी तबाही के कागज पर खुद दस्तखत किए। उन्होंने कश्मीरी अवाम को मुखातिब करते हुए कहा कि भारतीय मजालिम से मायूस होने की जरूरत नहीं, पाकिस्तान कश्मीरियों का और कश्मीर पाकिस्तान का है। हमारे घरों में आज भी इज्तिमाई दुआएं होती है। जब हम वहां पे जुलूस देखते हैं, जब बॉलीवुड आर्मी उनके ऊपर मजालिम डालते हैं, तो तब भी कश्मीरी कहते हैं कि पाकिस्तान हमारा है, हम पाकिस्तानी है। पाकिस्तान हमारा है, हम पाकिस्तानी है। तो हम भी आज इस ऐवान से कहते हैं कि कश्मीरी हमारे हैं, कश्मीर हमारा है। उस वक्त भी नारा बुलंद होता है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। जब उनको दफनाया जाता है तो सब हिलाली परचम का कफन बांध के उनको दफनाया जाता है। इंडिया के अंदर जो मुसलमान बात कर रहे थे कि पाकिस्तान नहीं बनना चाहिए था, 70 साल बाद वो भी ये कह रहे हैं कि हाँ हमने गलती की कि हम पाकिस्तान के और नजरिया पाकिस्तानी के साथ नहीं थे। जो इंडिया का असल चेहरा है आज पूरी दुनिया के अंदर वो एक्सपोज हो गया, उनका असल चेहरा दुनिया के सामने आ गया। एक कागजी ऑर्डर वो लेके आए हैं, इस कागज को हम मानते ही नहीं है, हमने कभी इसको माना ही नहीं है। इससे कुछ नहीं होगा। कश्मीरियों की उम्मीदों के मुताबिक इंशाअल्लाह कश्मीर का फैसला होगा। जब बुरहान वानी शहीद हुआ, इनका यह ख्याल था कि हमने जो नौजवान जो आजादी तहरीक आजादी का एक फेस बन गया था,
اس کو ہم نے شہید کروایا تو ہم تحریک آزادی کو دبا دیں گے، دبا نہیں سکے۔ اس میں ایک نئی روح پونکی گئی، پورا کشمیری جوان کھڑا ہو گیا، ان کی بیٹیاں کھڑی ہو گئی، کشمیری بہنیں کھڑی ہو گئی، ان کے کالجز یونیورسٹی سے ایک ہی آواز آنا شروع ہو گئی کہ کشمیر اب آزاد ہوگا، اب آزاد ہوگا اور آزاد ہونے جا رہا ہے۔ اور ایک اور چیز میں اس پارلیمنٹ، پاکستان کے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے بتا رہا ہوں کہ انڈیا نے اپنی تقسیم کا، انڈیا کی تقسیم کا، انڈیا کی بربادی کا آغاز ہو گیا۔ ایسے نہیں ہوا، انڈیا نے خود اپنی بربادی کے پروانے کے اوپر دستخط کر لیے ہیں۔ انڈیا تقسیم ہونے جا رہا ہے، انڈیا تقسیم ہوگا۔ وزیر سائنس فواد چودھری نے بھارت سے سفارتی تعلقات منقطع کرنے کا مطالبہ کر دیا اور کہا کہ جب بھارت ہم سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا تو بھارت کا سفیر پاکستان میں کیا کر رہا ہے؟ بھارتی سفیر پاکستان میں فسطائی ریاست کو فروغ دے رہا ہے۔ نہیں چاہتے، لیکن یہ تاثر بھی نہیں جانا چاہیے کہ ہم لڑنے سے بھاگ رہے ہیں۔ لڑنے کا موقع آیا تو پاکستان کا ہر بچہ اپنی جان، اپنا خون ہتھیلی پر رکھ کے لڑے گا۔ جب ہندوستان کے نزدیک ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، جب ہم ان کے نزدیک کوئی بات نہیں، ہماری کوئی بات کی کوئی ویلیو نہیں ہے، تو مجھے بتائیے ان کے سفیر صاحب یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں اپنے سفارتی تعلقات منقطع کرنے چاہیے ہندوستان سے۔ وہ ایک فاشسٹ رجیم کو، ایک ظالم رجیم کو یہاں پر ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اور جب سفارت خاری ہونی ہی نہیں ہے، جب آپ نے ہم سے بات ہی نہیں کرنی ہے، تو مجھے آپ بتائیے ہم اپنے سفیر کو وہاں بھیج کر اور پاکستان ان کے سفیر کو یہاں ہوسٹ کر کے سوائے اس کے کہ ایک دوسرے کی بیسیوں پہ خرچہ کر رہے اور کیا کر رہے؟ ہم یہ نہیں برداشت کر سکتے کہ آپ کشمیر کے اندر جو ایک پورا ڈیموگرافی آپ چینج کریں، آپ یہ کریں جو فلسطین میں اسرائیل نے کیا ہے، اور ہندوستان آج یہی کر رہا ہے۔ لندن سے واشنگٹن تک اور ریاض سے تہران تک اگر یہ جنگ ہوئی تو دنیا کے سب کیپٹل اس جنگ کی حدت کو محسوس کریں گے۔ کوئی کمزور میسج اس ہاؤس سے دنیا کو، ہندوستان کو نہیں جانا چاہیے، اور یہ بات جانی چاہیے کہ پاکستان کل بھی کشمیر کے لیے کٹ مرے تھے، آج بھی کشمیریوں کے ساتھ ہے، کل بھی ہم ان کے لیے کٹ مریں گے، اپنی عزت کے لیے کٹ مریں گے۔ پارلیمنٹ کی مشترکہ اجلاس میں ایم پاکستان کے رہنما خالد مقبول صدیقی خطاب کر رہے ہیں۔ جب کسی خورشید کو شہید کرے تو صبح ایک نیا سورج تراش لاتی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ مولانا عبدالواحد صاحب پلیز 5 منٹ پہ۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس جاری ہے اور اب سے کچھ دیر پہلے خطاب کر رہے تھے ایم کے رہنما خالد مقبول صدیقی، جو ہم آپ کو دکھا رہے تھے۔ خواجہ آصف نے کہا ہے کہ ہمیں کشمیر کے معاملے کو سفارتی سطح پر اٹھانا چاہیے، اسلامی دنیا میں یہ معاملہ اجاگر کرنا چاہیے۔ کشمیر کا مسئلہ متقاضی ہے قوم متحد ہو کر اس کا مقابلہ کرے۔ خواجہ آصف نے کہا کہ ہمیں کشمیر کے معاملے کو سفارتی سطح پر اٹھانا چاہیے، اسلامی دنیا میں یہ معاملہ اجاگر کرنا چاہیے، اور کشمیر کا مسئلہ متقاضی ہے قوم متحد ہو کر اس کا مقابلہ کرے۔ بات کا متقاضی ہے کہ قوم متحد ہو کے اس جارحیت کا مقابلہ کرے۔ وہ کس فرنٹ پہ آپ نے مقابلہ کرنا ہے؟ آپ نے سفارتی سطح پہ مقابلہ کرنا ہے، آپ نے اسلامک جو ورلڈ ہے اس میں مل کے مقابلہ کرنا ہے، اس کے ساتھ مل کے مقابلہ کرنا ہے۔ اٹس اے لانگ ڈرون بیٹل جو ہمیں سفارتی سطح پہ، اور خدا نخواستہ اگر ہمیں یہ فوجی سطح پہ اس جارحیت کا بھی مقابلہ کرنا پڑا تو وہ بھی ہمارے اوپر جو ہے مسلط کی جا سکتی ہے۔ پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ کشمیری لیڈرشپ کو دو قومی نظریہ اب سمجھ آ گیا۔ بھارت نے کشمیریوں پر ظلم کیا، کشمیری عوام پاکستان کا پرچم بلند کرتے ہیں، حکومت نے دوستوں کو ناراض کر دیا، دوستوں کو پھر راضی کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ حضرت قائد اعظم نے کہا تھا کہ 2 نیشن تھیوری جو ہے وہی چلے گی، وہ آج کشمیر کی لیڈرشپ سب ایک جگہ آ گئی ہے۔ خود کہہ رہے ہیں
کہ ہم نے غلطی کی کہ ہم نے انڈیا کا ساتھ دیا. ہمارے کشمیری بھائیوں پہ ظلم ہوا ہے, ہمیں کشمیر کے ساتھ سولیڈریٹی دکھانی ہے. ان دوستوں پہ بھی فخر ہے, جو بہنوں پہ بھی فخر ہے, بھائیوں پہ بھی فخر ہے جو لڑ رہے ہیں کشمیر کے اندر. پاکستان کے جھنڈے میں وہ اپنے شہیدوں کو دفن کرتے ہیں کفن کے اوپر. یہ جو دنیا آپ سے ڈائیلاگ کر رہی ہے وہ پوزیشنز کی بات ہے, وہ آپ کا چہرہ دیکھ کے کسی اور سے ڈائیلاگ کر رہی ہے. چائنیز آر ویری ڈفرنٹ پیپل, وہ تو دے آر ویری کنزرویٹو, انفارچونیٹلی پریکٹیکلی انسلٹنگ دم. اسی طرح آپ دوسرے دوستوں کے ساتھ کر رہے ہیں, اس لیے تو آج آپ کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہے. یہی فارمولا ہے کہ ہم نے دوستوں کو ساتھ ملانا ہے, ان کے ساتھ دوبارہ دوستی رکھنی ہے, شمع کو پھر جلانا ہے جو ان نے بجھا دی ہے. مشاہد اللہ نے حکومت اور اپوزیشن کے ایک پیج پر آنے کا فارمولا بتا دیا. انہوں نے کہا کہ مفاہمت کرنی ہے تو کورٹ لکھپت جیل جاؤ, زرداری صاحب کے پاس جاؤ, مسئلہ حل ہو جائے گا. پھر مودی بھی وزیر اعظم کا فون ریسیو کرے گا. پارلیمنٹ سے خطاب میں نون لیگی سینیٹر کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کسی وزیر اعظم کے ساتھ نہیں کھڑی ہے, بلکہ وہ سرحد پر موجود ہر فوجی کے ساتھ کھڑی ہے, کشمیریوں کے ساتھ کھڑی ہے. آپ جس وزیر اعظم مودی کو مس کالیں مارتے ہیں اور وہ اٹینڈ نہیں کرتا, یہی ملک تھا, یہی لوگ تھے, یہی حکومتیں تھیں, یہی اقتدار تھا. اٹل بہاری واجپئی بھی چل کے آیا تھا, مودی بھی چل کے آیا تھا, اور کشمیر کی بات بھی ہوئی. مودی سر کے بل چل کے آئے گا, اس کا فارمولا صرف کوٹ لکھپت جیل میں ہے, وہاں چلے جائیں. زمان پارک سے کوٹ لکھپت جیل کا فاصلہ کوئی زیادہ نہیں ہے. زرداری صاحب کے پاس چلے جائیں, آپ کو کوئی نہ کوئی ایسا فارمولا بنائیں, آپ کی کال کو جو ہے نا اٹینڈ ضرور کریں گے, اتنا مجھے یقین ہے, اور یہ مسئلہ بھی حل ہوگا. وزیر اعظم ایک پارٹی کا نہیں ہوتا. وزیر اعظم باہر جا کے لوگوں کا مذاق نہیں اڑاتا, اپنے سیاسی لیڈروں کے خلاف تقریریں نہیں کرتا. اور اب بڑے تہمکانہ انداز میں آپ کہتے ہیں کہ ایک پیج پہ آ جائیں. ان فوجیوں کے ہم ساتھ ہیں جو سرحدوں پہ ہمارے کل کی جنگ لڑ رہے ہیں, ہمارے مستقبل کی جنگ لڑ رہے ہیں, ہم ان کے ساتھ ہیں. شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ جدوجہد آزادی کا نیا دور شروع ہو گیا. کشمیر کی تحریک اب بھارت میں بھی پھیلے گی. بھارتی اقدام سے جنگ کا خطرہ بڑھ گیا. مودی نے ایک ایسا فیصلہ کیا ہے جو کشمیریوں کے لیے ایک نیا شعلہ جوالہ بنے گا. اب کشمیری گھر میں نہیں بیٹھے گا جناب. علاقوں کو فتح کرنے کی جنگ نہیں ہوگی, یہ لوگوں کے دلوں کو جیتنے کی جنگ ہوگی. آج مولانا آزاد کی تھیوری ختم ہو گئی, ہیرے سنگھ ختم ہو گیا, شملہ معاہدہ ختم ہو گیا, کنٹرول لائن ختم ہو گئی. آج جدوجہد آزادی کا ایک نیا نقشہ جنم پایا ہے. آج کشمیر میں گلی گلی میں وانی کی آواز ہے. آج مودی نے سارے راستے بند کر دیے. جب تک کشمیریوں کا شہداء کا قبرستان موجود ہے, کشمیری اس تحریک کو آگے لے کے چلیں گے. اور اب آپ کو بتائیں کہ مقبوضہ کشمیر کے عوام بھارت کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے ہیں. سری نگر, پلوامہ, بارامولہ اور وادی کے دیگر حصوں میں آرٹیکل 370 کی منسوخی کے خلاف احتجاج کیا اور بھارتی فوجیوں نے کشمیریوں پر گولیاں برسا دیں, جس کے نتیجے میں 6 افراد شہید اور 100 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں. مقبوضہ کشمیر کے عوام بھارت کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے ہیں اور سری نگر, پلوامہ, بارامولہ اور وادی کے دیگر حصوں میں آرٹیکل 370 کی منسوخی کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے اور بھارتی فوجیوں نے کشمیریوں پر گولیاں برسا دی ہیں, جس کے نتیجے میں 6 افراد شہید اور 100 سے زائد زخمی ہو گئے. تحریک انصاف کی رہنما شیری مزاری نے کہا ہے کہ بھارت چاہتا ہے تو جنگ کر کے دیکھ لے, بھارت کشمیریوں کی آواز نہیں دبا سکتا. مودی سرکار نے اپنے آئین کی دھجیاں اڑا دیں. عالمی برادری کو بتانا چاہیے بھارت نے جرم کیا ہے. 2 نیوکلیئر آرمڈ کنٹریز ہیں, انڈیا اور پاکستان. یہ تھریٹ ٹو ریجنل پیس ہے. اس پہ پاکستان چپ کر کے نہیں بیٹھا رہے گا. اگر ہندوستان جنگ چاہتی ہے تو کر لے مقابلہ. ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کا سٹیٹس بدل کے, ڈیموگرافی بدل کے وہ کشمیریوں کی آواز بند کر دے گی. یہ ان کی غلط فہمی ہے. اپنی آئین کی دھجیاں اڑائی ہیں. ہندوستان نے ایک وار کرائم کمٹ کیا ہے. ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم یہ پوری دنیا کو بتائیں. سینیٹر راجہ ظفر الحق کہتے ہیں کہ حکومت کی کمیٹی سب کو ساتھ لے کر چلے. حکومت بتائے دورہ امریکہ کا کیا نتیجہ نکلا. حکومت عالمی NGO سے رابطہ کرے, کشمیریوں پر بھارتی مظالم سے آگاہ کرے.
وہ کمیٹی جو ہے وہ کوئی زیادہ مؤثر کردار ادا نہیں کر سکے گی جب تک کہ وہ سارے ہاؤس کو، لیڈرشپ کو اپنے ساتھ ایسوسیٹ نہ کرے. یہ پتا تھا کہ یہ الیکشن اسی بنیاد پر لڑا جا رہا ہے انڈیا میں. آپ نے ٹرمپ سے مل لیا تو یہاں آ کر آپ کو پھولوں کے ہار پہنائے گئے، اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ این جی اوز ہیں، بے شمار عالمی تنظیمیں ہیں، بیماروں کی مدد کر سکتی ہیں، زخمیوں کی مدد کر سکتی ہیں. وہ کشمیریوں کے جہاں پیلٹ گنز لگی ہوئی ہیں، لوگوں کو بم جو استعمال کیے گئے ہیں، وہ حکومت جو ان کے زندہ رہنے کے حق کو چھین رہی ہے، وہ ان کے لیے کیا کرے گی؟ اس لیے یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم بین الاقوامی تنظیموں کو اس میں انوالو کریں. سینیٹر اظہر ربانی نے کہا ہے کہ امریکہ کو کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کا پتہ تھا. کیا وزیر اعظم کو امریکہ نے کوئی اشارہ بھی نہیں دیا؟ حکومت نے کیسے مان لیا کہ امریکہ ثالثی کرائے گا؟ امریکہ نے گولان پر ثالثی کی تو اسرائیل کا علاقہ دے دیا، اور امریکہ نے ثالثی کر کے بیت المقدس اسرائیل کو دلوایا. کیا ہمیں امریکہ، اسرائیل اور بھارت گٹھجوڑ نظر نہیں آ رہا؟ بھارت کشمیر کو غزہ میں تبدیل کرنا چاہتا ہے. بھارت کشمیر میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنا چاہتا ہے. Foreign Minister is a very learned and experienced man. I'm surprised at how the Right Honorable Foreign Minister accepted the talk of Trump being a mediator. Janab Chairman, kya hum ye baat bhool gaye hain کہ جب ٹرمپ نے اسرائیل کے ساتھ اور فلسطین کے ساتھ بیٹھ کے میڈییشن کی تو اس میڈییشن کے نتیجے کے اندر جروسلم جو ہے وہ اسرائیل کا کیپٹل ڈکلیئر کر دیا گیا. کیا ہم یہ بات بھول گئے ہیں جناب اسپیکر کہ جب ٹرمپ نے میڈییشن کی تو گولان ہائٹس کو ٹرمپ نے دے دیا اسرائیل کو؟ اور کیا اب ہم یہ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں کہ امریکی ثالثی ہوگی، ٹرمپ ہمارا ثالث ہوگا اور کشمیر کے اسپیشل سٹیٹس کو ختم کر دیا گیا، اور امریکہ یہ کہتا ہے کہ یہ ایک اسپیشل، یہ ایک انٹرنل مسئلہ ہے. سینیٹر اظہر ربانی نے خارجہ پالیسی پارلیمان کے حوالے کرنے کا مطالبہ کر دیا. انہوں نے کشمیر کی موجودہ صورتحال پر وزیر اعظم کی بنائی گئی کمیٹی کو مسترد کر دیا. اظہر ربانی کا کہنا تھا کہ کمیٹی میں وزیر خارجہ کے سوا کوئی منتخب شخص نہیں، حکومت کو پارلیمان کی کمیٹی بنانی چاہیے. ایک کمیٹی تشکیل دے دی اور اس کمیٹی کے اندر سوائے آنریبل منسٹر فار فارن افیئرز کے کوئی بھی الیکٹڈ آدمی موجود نہیں ہے. لہذا ہم بھی وہی کنٹینیویشن 47 سے لے کے آج دن تک کر رہے ہیں جن کی وجہ سے فیلئر ہوا. مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ اگر ایسی کمیٹی بنے گی جو تجاویز دے گی تو وہ تجاویز بھی ماضی کی طرح زیرو سم گیم ہوگی. لہذا یہ کمیٹی ہمیں قابل قبول نہیں ہے. وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا ابھی آپ کو ہم خبر دے رہے ہیں کہ وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی